پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ اور آئیے غور کریں گے، آج ہم گنتی کی کتاب 33واں باب اور اس کی 51 آیت سے، بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اور ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا، اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو، اور تم کرہ ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لینا، اور جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ، اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراث دینا، اور جس آدمی کا کرہ جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصے میں ملے۔ تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی اپنی میراث لینا، لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دک کریں گے، اور آخر کو یوں ہوگا جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا۔ آمین۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خداوند اپنے لوگوں کو جب اس اچھی سرزمین پر، جب اس منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے جو وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین ہے، جو زرخیز ہے، جو پھلدار ہے، جو ہر طرح سے خوبصورت ہے، لیکن وہاں پر پہنچتے ہی احتیاط کے لیے بھی کہا گیا، اور احتیاط کیا تھا کہ تم اپنے آگے سے ان باشندوں کو جو اس ملک میں ہیں ان کو دور کر دینا۔ وہ لوگ جو بتوں کو مانتے تھے، جو شبیدار پتھروں کو سجدہ کرتے تھے، جو اونچے مقاموں پر قربانیاں چڑھاتے تھے، ان کے سارے ان تمام بت پرستی کے اڈوں کو توڑ ڈالنا، اور وہ لوگ بھی تم سے دور رہیں، اور اگر تم ان کو دور نہ کرو گے تو لکھا ہے وہ تمہاری آنکھوں میں خار کی مانند ہوں گے اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے۔ آنکھوں میں خار، جب آنکھ میں کانٹا لگتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے۔ آج ہمارے ملک کی حالت یہی ہے۔ خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے، ہم روحانی طور پہ آزاد ہیں، ہم آزادی والی زندگی جب بسر کر رہے ہیں، نئے یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اس میں جاتے ہوئے جو وعدہ کی ہوئی سرزمین ہمارے ساتھ نئی آسمان نئی زمین کا وعدہ کیا ہے، اس میں جاتے ہوئے ہم نے بھی ایسے باشندوں کو جو ہمارے خدا کو نہیں مانتے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے بچوں کو نہیں رکھیں گے تو آنکھوں میں کانٹے ہیں، آنسو جاری رہیں گے۔ صرف کراچی کے ہی ایک خاندان نہیں رو رہا، ساری کلیسیا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دل رو رہے ہیں۔ 14 سال عمر نہیں ہے شادی کی، اور وہ تو معصوم بچی تھی جس کو بہلا کر پھسلا کر انہوں نے اس طرف کر لیا جہاں ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ہم ناہموار جوئے میں جتیں۔ کوشش کیجئے، اپنے بچوں کی خبر گیری کیجئے، اپنے خاندان کی خبر گیری کیجئے، اپنے جیسے ایک چرواہا اپنے گلہ کی خبر گیری کرتا ہے، کیا ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے، نہیں جانتے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے صبح شام رہتے؟ کیا ہم اتنے بے خبر ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی اگر خبر گیری نہیں کریں گے، ایسے ہی آنکھوں میں خار لگتے رہیں گے، پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور لکھا ہے وہ تم کو دک کریں گے۔ دک کا مطلب ہے کسی کو تنگ کرنا، دکھ دینا، ستانا۔ پھر ہم ستائے جائیں گے، اسی طرح ستاتے جائیں گے اور ہم دکھ سہتے جائیں گے، اور آخر کار خدا فرماتا ہے جو حال میں نے ان کا کرنا تھا پھر میں وہ تمہارا کروں گا۔ کوشش کرنی ہے ہم نے کہ خدا کا کلام جو ہے جیسے وہ ہمیں فرماتا ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ آمین۔